اگر آپ کو شوگر کا مرض ہے یا آپ کی فیملی میں کسی کو شوگر کا مسئلہ ہے تو یہ ویڈیو آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے طریقے اور 5 ایسے کھانے پینے کی چیزیں بتا رہے ہیں جن کو کھا کر آپ اپنی بلڈ شوگر لیول کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو صحیح طرح سے یہ سمجھ میں آ جائے کہ شوگر کا مرض بنیادی طور پر ہے کیا اور یہ کیوں ہوتا ہے، تو آپ اپنی بلڈ شوگر لیول کو تھوڑے ہی عرصے میں ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو روٹین بتا رہے ہیں، اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں یعنی اس کو فالو کرتے ہیں تو آپ شوگر کے مرض کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ خوراک کی کوئی چیز کھاتے ہیں تو آپ کا جسم اس کو گلوکوز اور خوراک کی دوسری ضروری اجزاء چیزوں میں تبدیل کرتا ہے، لیکن اس گلوکوز سے جسم کو طاقت تب ملتی ہے جب یہ ہمارے جسم کے خلیات کے اندر جاتا ہے۔ اس گلوکوز کو خلیوں کے اندر لے جانے کے لیے انسولین کا ہونا لازمی ہوتا ہے۔ انسولین ہی وہ بنیادی ہارمون ہے جو خون میں سے گلوکوز کو ہر خلیے میں لے جاتا ہے۔ ان خلیات کے اندر یہ گلوکوز استعمال ہوتی ہیں جس سے آپ کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے خون میں گلوکوز کا ہونا ایک قدرتی فعل ہے اور اس گلوکوز کی مقدار ہمیشہ نارمل رہنی چاہیے۔ خون میں گلوکوز کا نارمل لیول عام طور پر 100 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہوتا ہے۔ اگر یہی لیول 200 سے 300 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہو جائے تو ہمارے جسم کو اسے کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس صورتحال میں انسولین کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ہمارے جسم میں موجود لبلبا ایک خاص مقدار میں انسولین کی پروڈکشن کرتا ہے، لیکن ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ اپنی خاص مقدار سے زیادہ انسولین نہیں بنا پاتا اور گلوکوز ہمارے خون میں ہی رہ جاتی ہے۔ گلوکوز کی یہ زیادتی ہمارے جسم میں موجود خون کو گاڑھا کر دیتی ہے اور اس سے خون کا بہاؤ متاثر ہوتا ہے اور جسم کے مختلف حصوں تک خون کی رسائی مشکل ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے جسم کے مختلف اعضاء خراب ہونے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اضافی گلوکوز اگر خون کی رگوں میں زیادہ دیر تک رہے تو یہ سوزش پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے جن لوگوں کو شوگر ہو جاتی ہے تو ان کے جسم کے دوسرے اعضاء بھی خراب ہونے لگتے ہیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کے خون کے خلیات میں اضافی گلوکوز کو استعمال کر کے اس کے لیول کو کم کرنا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے، ایک تو آپ پہلے ورزش کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان غذاؤں کا استعمال کریں جو خون میں موجود اضافی گلوکوز کو کم کرتے ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم شوگر کے لیے میڈیسن تو کھاتے ہیں، لیکن اپنی خوراک میں ان چیزوں کا استعمال جاری رکھتے ہیں جن کا گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شوگر کی جڑ ختم نہیں ہوتی۔ اور جب بھی آپ غلط خوراک کھاتے ہیں یا میٹھا زیادہ کھا لیتے ہیں تو آپ کے جسم میں گلوکوز کی سطح بلند ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ کے جسم میں چربی، کولیسٹرول اور ٹرائیگلائسرائڈز بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ شوگر اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی خوراک پر خصوصی طور پر توجہ دینی ہوگی۔ تو اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسی غذاؤں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو اگر آپ اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو آپ شوگر کے مرض سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، جو کا آٹا۔ اگر آپ غور کریں تو جو روزمرہ کی بنیاد پر ہم سب سے زیادہ کھاتے ہیں ان میں گندم اور چاول کا استعمال سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ چاولوں میں سفید چاول کا گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہوتا ہے جو آپ کے شوگر لیول میں اضافہ کرتا ہے۔ گندم میں بھی اب ہائبرڈ گندم کا استعمال بہت زیادہ ہونے لگا ہے۔ ہماری زندگی میں سفید آٹے کا استعمال بھی شوگر کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اس کی جگہ اگر آپ جو کا آٹا استعمال کریں تو وہ آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ جو کا گلائسیمک انڈیکس دوسرے کئی اناج سے انتہائی کم ہوتا ہے۔ اگر آپ گندم کے بجائے کچھ دن کے لیے جو کے آٹے کی روٹی استعمال کریں تو بہت تھوڑے دنوں میں آپ کا شوگر لیول کنٹرول ہونے لگے گا۔ نمبر 2، سلاد۔ اگر آپ شوگر کے مرض کا شکار ہیں یا آپ کو شوگر ہونے کا خطرہ ہے تو آپ کو اپنے دوپہر اور رات کے کھانے میں سلاد کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ ایک ریسرچ کے مطابق آپ اپنے کھانے سے تھوڑی دیر پہلے سلاد کا استعمال کریں تو کھانا کھانے کے بعد بڑھنے والی شوگر کو کنٹرول رکھا جا سکتا ہے۔ دراصل جو سلاد ہم کھاتے ہیں اس میں زیادہ تر کچی سبزی ہوتی ہے، اور کچی سبزیوں کا گلائسیمک انڈیکس پکی ہوئی سبزیوں کی نسبت کم ہوتا ہے،
اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کھانے میں موجود گلوکوز جلدی ریلیز نہیں ہوتا، جس سے آپ کے خون میں گلوکوز کا لیول جلدی نہیں بڑھ پاتا۔ کھانا کھانے سے تھوڑی دیر پہلے سلاد کا استعمال کرنے کا ایک دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کی بھوک جلد مٹ جاتی ہے اور آپ زیادہ کھانا کھانے سے بھی بچ جاتے ہیں۔ جن سبزیوں کو بطور سلاد استعمال کیا جاتا ہے ان میں پیاز سب سے زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 3، ہیلدی فیٹس۔ اپنی خوراک میں ہیلدی فیٹس ضرور شامل کریں۔ جب ہم کوئی بھی خوراک کھاتے ہیں تو اس خوراک سے آپ کو پروٹین، کاربوہائیڈریٹس اور فیٹس ملتے ہیں، جن میں کاربوہائیڈریٹ سب سے جلدی خون میں شامل ہو کر گلوکوز لیول کو بڑھاتے ہیں، جبکہ فیٹس ایسی چیز ہے جو جلد میٹابولائز نہیں ہوتی اور دیر تک آپ کے جسم میں موجود رہتی ہے، جس سے بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اسی لیے اگر شوگر لیول کو کنٹرول رکھنا ہے تو نشاستہ اور میٹھی چیزیں کم سے کم استعمال کریں، لیکن ہیلدی فیٹس کا استعمال اپنی خوراک میں زیادہ رکھیں۔ بادام، کاجو، السی کے بیج، چیا سیڈز اور ناریل میں ہیلدی فیٹس کافی مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ آپ کو جب بھی بھوک کا احساس ہو تو ان میں سے کوئی چیز کھا لیا کریں، تو یہ آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ نمبر 4، فروٹس۔ اپنی روزمرہ کی خوراک میں فروٹس کا استعمال ضرور رکھیں، لیکن شوگر کے مریضوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک موسمی پھل کھائیں۔ شوگر کے مریض کیلا، آم اور انگور یا تو اپنے معالج کے مشورے سے کھائیں یا اپنی شوگر لیول کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ ان پھلوں کی زیادتی آپ کے شوگر لیول کو سپائک کر سکتی ہے۔ ایک بات جو کہ بہت ضروری ہے، شوگر کے مریض کسی بھی پھل کا جوس ہرگز استعمال نہ کریں۔ کسی بھی پھل کو استعمال کرتے وقت اس کا گودا ضرور کھائیں۔ فروٹس میں فائبر کی بہت اچھی مقدار پائی جاتی ہے، جو شوگر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں قدرتی شوگر پائی جاتی ہے، جو کہ بازاری ریفائنڈ شوگر کے مقابلے میں انتہائی فائدہ مند ہوتی ہے۔ نمبر 5، دالیں۔ دالیں بھی آپ کا شوگر لیول کنٹرول رکھنے میں اور آپ کو شوگر سے نجات دلانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، لیکن یہاں ضروری بات یہ ہے کہ کون سی دالیں استعمال کی جائیں۔ آپ نے اپنی روٹین میں ثابت دالیں استعمال کرنی ہیں۔ ایک تو ان میں فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور ان میں پروٹین کی مقدار بھی دوسری دالوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کالے چنے اور ثابت مونگ کی دال شوگر کے مریضوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں جو غذائیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر آپ ان کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں گے اور ساتھ میں روزانہ 30 سے 40 منٹ واک یا ایکسرسائز کریں گے تو انشاءاللہ آپ بہت جلد اپنی شوگر کو نہ صرف کنٹرول کر سکیں گے، بلکہ اس روٹین کو لمبے عرصے تک اپنانے سے آپ اپنی شوگر کو ریورس بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔